نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون وقال النبي صلى الله عليه وسلم اتقي دعوة المظلوم او كما قال عليه الصلاة والسلام۔ میرے محترم بزرگوں اور میرے عزیز ساتھیوں، آقائے نامدار فخر موجودات احمد مجتبی محمد مصطفیٰ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے قبل مکہ والوں کے اندر جہاں اور بہت سی برائیاں پائی جاتی تھی، وہیں پر ان میں ایک رسم یہ بھی تھی کہ وہ لوگ اپنی بچیوں کو، اپنی لڑکیوں کو زندہ درگور کر دیا کرتے تھے۔ زمانے جاہلیت میں لڑکیوں کی پیدائش کو منحوس تصور کیا جاتا تھا، بیٹیوں کی پیدائش کو معیوب سمجھا جاتا تھا، اور لوگ بیٹیوں کی، لڑکیوں کی پیدائش کو اپنی عزت و وقار اور اپنی شان کے خلاف سمجھتے تھے۔ جب ان کے یہاں کوئی لڑکی، کوئی بچی پیدا ہوتی تھی تو پورا سماج اور معاشرہ اسے طعنہ دیتا تھا، اسے کوستا تھا، اسے ذلیل و رسوا کرتا تھا، یہاں تک کہ سماج اور معاشرے میں اس کا جینا حرام کر دیا جاتا تھا۔ اور لوگ سماج اور معاشرے کے تعال و تشنیع سے بچنے کے لیے، اپنے آپ کو ندامت و شرمندگی اور ذلت و رسوائی سے بچانے کے لیے اپنی لڑکیوں کو زندہ درگور کر دیا کرتے تھے، اپنی بیٹیوں کو زمین کے نیچے گڑھا کھود کر کے اس کو زندہ دبا دیا کرتے تھے۔ لیکن جب اسلام کا ظہور ہوا اور اسلام آیا تو اسلام نے زمانے جاہلیت کے اس رسم و رواج کو ختم کیا اور معصوم بچیوں اور معصوم لڑکیوں کے اوپر ہونے والی ظلم و زیادتی سے ان کو نجات دلایا۔ اور لوگوں کو رسم و رواج کے اس بندھن سے نکال کر کے اسلامی تعلیمات سے ان کو آراستہ اور پیراستہ کیا۔ لڑکیوں کے، بچوں کے حقوق متعین کیے گئے، میراث میں ان کا حصہ مقرر کیا گیا۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی نے بچیوں اور لڑکیوں کے ظلم و زیادتی کے خلاف احکامات نازل کیے، ان کے خلاف وعیدیں نازل کی گئی۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم کے سورہ تکویر کے اندر بیان فرمایا،
وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کل قیامت کے دن زندہ درگور کیے ہوئے بچوں کے بارے میں ان کے والدین سے پوچھیں گے، اور اللہ کے یہاں ان کو جواب دینا پڑے گا کہ آخر ان معصوم پھولوں کا، ان بے گناہوں کا کیا قصور تھا کہ جس کے بدلے میں تم نے ان کو زندہ درگور کر دیا تھا۔ قرآن کریم میں دوسری جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا يَهْبُ لِمَن يَشَاءُ إِنَاثًا وَيَهْبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ أَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَإِنَاثًا وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ لڑکوں اور لڑکیوں کا پیدا کرنا یہ انسان کے اختیار میں نہیں ہے، بلکہ یہ کام اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے ذمہ لیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جسے چاہتے ہیں بیٹا عطا فرماتے ہیں، اور جسے چاہتے ہیں بیٹی کی دولت سے اس کو مالا مال کر دیتے ہیں۔ اور یزوجہم ذکرانا و اناسا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ جس کے لیے چاہتے ہیں بیٹے اور بیٹیوں کے جوڑے ان کو عطا کر دیتے ہیں۔ وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ جسے چاہتے ہیں بانجھ بنا دیتے ہیں۔ اولاد مانگتے مانگتے زندگی گزر جاتی ہے، اولاد مانگتے مانگتے تھک جاتے ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو اولاد کی نعمت سے ایسا محروم کر دیتے ہیں کہ زندگی گزر جاتی ہے، لیکن پھر بھی اللہ ان کو اولاد نہیں دیتا ہے۔ وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا، اللہ جسے چاہتے ہیں بانجھ بنا دیتے ہیں، اولاد کی نعمت سے اسے محروم کر دیتے ہیں۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اولاد کا ملنا، اولاد کا دینا یہ انسان کے اختیار میں نہیں ہے، بلکہ یہ اللہ کے اختیار میں ہے۔ اللہ جسے چاہتے ہیں اولاد عطا کرتے ہیں، اور جسے چاہتے ہیں اولاد کی نعمت سے محروم کر دیتے ہیں۔ اور احادیث مبارکہ میں جناب نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے بیٹیوں کی پیدائش کو، لڑکیوں کی پیدائش کو رحمت اور برکت کا ذریعہ قرار دیا، اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے لڑکیوں اور بیٹیوں کی پیدائش پر جنت کی خوشخبری اور جنت کا اعلان کیا۔ لڑکیوں اور بیٹیوں کی پیدائش کو جنت میں جانے کا ذریعہ قرار دیا۔ چنانچہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جناب آقا رحمت دو جہاں، رحمت للعالمین، آقائے نامدار، فخر موجودات، احمد مجتبی، محمد مصطفیٰ، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس کے یہاں 3 بیٹیاں ہو یا اس کی 3 بہنیں ہوں، اور انہوں نے ان بیٹیوں کو پالا پوسا یہاں تک کہ اس کو جوان کر دیا، اس کی اچھی تربیت کی، اور جب شادی کا وقت آیا تو شادی کر کے ان کو رخصت کر دیا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ اگر کسی آدمی نے ایسا کیا تو کل قیامت کے دن وہ اور میں اس طرح سے جنت میں جائیں گے۔ اور آپ نے اپنی شہادت کی انگلی اور بیچ کی انگلی سے اشارہ کر کے فرمایا کہ اس طرح سے دونوں ساتھ میں مل کر کے جنت میں جائیں گے۔ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو گئے اور انہوں نے پوچھا، انہوں نے عرض کیا کہ اللہ کے نبی، اگر کسی کے یہاں 3 بیٹیاں نہ ہو، اگر کسی کے یہاں محض 2 ہی بیٹیاں ہو، تو کیا اس کو یہ مقام و مرتبہ ملے گا یا نہیں ملے گا؟ اس کو یہ فضیلت حاصل ہوگی یا نہیں ہوگی؟
تو نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ہاں اس کو بھی یہ فضیلت حاصل ہے کہ کل قیامت کے دن وہ اور میں دونوں اس طرح سے جنت میں جائیں گے جس طرح سے شہادت کی انگلی اور بیچ کی انگلی ہے۔ آپ نے اشارہ کر کے فرمایا۔ ایک اور صحابی کھڑے ہو گئے اور انہوں نے عرض کیا کہ اللہ کے نبی، اگر کسی کے ہاں 2 بیٹیاں نہ ہو بلکہ اس کی صرف ایک ہی بیٹی ہو تو کیا اس کو بھی یہ مقام و مرتبہ ملے گا، اس کو بھی یہ فضیلت حاصل ہوگی؟ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ہاں اس کو بھی یہ مقام و مرتبہ اور اس کو بھی یہ فضیلت حاصل ہوگی کہ کل قیامت کے دن وہ اور میں دونوں ساتھ میں اس طرح سے اکٹھے جنت میں جائیں گے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے بیٹیوں کی پیدائش کو رحمت اور برکت کا ذریعہ قرار دیا۔ تو اسلام نے زمانے جاہلیت کے اس رسم و رواج کو ختم کیا، اور اسلام آیا ہی رسم و رواج کو ختم کرنے کے لیے۔ لیکن بڑے افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ زمانے جاہلیت کے رسم و رواج تو ختم ہو گئی، زمانے جاہلیت کی رسم و رواج تو مٹ گئی، لیکن اس کے بدلے میں آج ہمارے سماج اور معاشرے میں ایک اور رسم و رواج نے جنم لے لیا ہے، اور وہ ہے جہیز کا رسم و رواج، جہیز کی لین دین، جہیز کے مطالبات۔ یہ جہیز کی منحوس لعنت، یہ جہیز کا منحوس رسم و رواج ایک ایسا رسم و رواج ہے کہ جس نے ہزاروں والدین کی نیند حرام کر دی ہے، سینکڑوں اور ہزاروں بہن بیٹیوں کو اپنی موت آپ پر مرنے پر مجبور کر دیا ہے۔ اور ہماری کتنی بہن بیٹیاں ایسی ہیں جو جہیز کی منحوس لعنت میں دب دب کر سسک کر دم لینے کے اوپر مجبور ہیں، اور آخرکار اس کے ذمہ دار کون ہیں؟ اس کے ذمہ دار ہم اور آپ ہی ہیں، اور خصوصاً وہ افراد ہیں جو جہیز کے ٹھیکیدار کہلاتے ہیں، جو جہیز کے نام پر اپنی جیبوں کو بھرتے ہیں اور جو جہیز کے نام پر مال و دولت کو سمیٹتے ہیں۔ اب جو لوگ صاحب ثروت ہے، جو لوگ مالدار ہیں، وہ جہیز کے مطالبات کو، جہیز کی ڈیمانڈ کو تو پورا کر دیتے ہیں، اور وہ خوشی خوشی اپنی بیٹیوں کی شادی کر دیتے ہیں۔ لیکن ہمارے سماج اور معاشرے کا ایک طبقہ وہ ہے کہ جسے ہم کہتے ہیں کہ غریب لوگ ہیں، یہ جہیز کی ڈیمانڈ کو، جہیز کے مطالبات کو کہاں سے پورا کریں گے؟ ان کے پاس اتنا روپیہ پیسہ کہاں ہے؟ یہ کہاں سے لے کر کے آئیں گے اتنا روپیہ پیسہ کہ جس سے جہیز کے ٹھیکیداروں کے جہیز کے مطالبات پورے کیے جائیں؟ ان کے پاس اتنا روپیہ پیسہ نہیں ہوتا ہے، لہذا وہ لوگ جہیز کی اس ڈیمانڈ اور جہیز کے اس مطالبات میں دب کر کے اپنی جان تک دے دیتے ہیں۔ اور حقیقت یہ ہے کہ آج ہم نے اور آپ نے اپنے شادی بیاہ کا جو معیار مقرر کیا ہے، آج شادی بیاہ کا جو معیار ہم نے بنایا ہے، آج ہمارا معیار دینداری پر نہیں ہے، بلکہ آج ہماری شادی بیاہ کے معیار دینداری سے ہٹ کر کے مالداری پر آ گئے ہیں۔ آج ہم شادی بیاہ کے موقع پر سب سے پہلے لڑکا اور لڑکی میں مالداری کو دیکھتے ہیں، اس کی دینداری کو نہیں دیکھا جاتا، بلکہ لوگ یہ دیکھتے ہیں
کہ ان کے پاس کتنا پیسہ ہے، ان کے پاس کتنا روپیہ ہے، ان کے پاس کتنی مال و دولت ہے، کتنا سونا چاندی ہے اور کتنے کوٹھی بنگلے اور گاڑیاں ہیں۔ دینداری سے پہلے مالداری پر اس کی نظر جاتی ہے، تاکہ خوب سارا جہیز ملے، خوب سارا مال و دولت اکٹھا ہو۔ حالانکہ شریعت نے جو شادی بیاہ کا پیمانہ اور شادی بیاہ کا معیار مقرر کیا ہے، وہ مالداری کو نہیں بلکہ دینداری کو مقرر کیا ہے۔ لیکن آج ہم نے اس کا الٹا کر دیا ہے۔ آج سب سے پہلے مالداری دیکھی جاتی ہے۔ اب جو لوگ مالدار ہیں ان کے ہاں تو رشتہ فوراً رک کے کر دیتے ہیں، اور جو لوگ سماج اور معاشرے کے غریب آدمی ہیں، اگرچہ ان کی لڑکی، ان کی بچی حسن و جمال کا پیکر ہے اور وقت کی عابدہ، زاہدہ اور متقیہ ہی کیوں نہیں ہے، لیکن ان کا قصور یہ ہے کہ وہ غریب ہیں، ان کے پاس مال و دولت نہیں ہے، ان کے پاس جہیز کے مطالبات پورے کرنے کے لیے روپیہ پیسہ نہیں ہے، تو لہذا اس کی غربت کی وجہ سے اس کی ساری خوبیوں کے اوپر پانی پھیر دیا جاتا ہے، اس کی ساری خوبیوں کو نظر انداز کر دیا جاتا ہے۔ اور یہی غریب کی بچی جب اس کی شادی ہو جاتی ہے اور جب وہ نئی نویلی دلہن بن کر کے سسرال جاتی ہے اور جہیز کے سامان سے خالی ہوتی ہے، تو پورا سماج اور معاشرہ ایسی لڑکیوں کو تانا دیتی ہے، اور خاص طور سے ہمارے گھروں کی عورتیں ان کو کوستی ہے، ان کو تانا دیتی ہے کہ واہ آ گئی خالی ہاتھ۔ آج ہمارے سماج اور معاشرے کی یہ حالت ہو گئی ہے، ایسی حالت ہو گئی ہے۔ اور جب جہیز کے مطالبات پورے نہیں ہوتے ہیں تو اس معصوم بچی کے اوپر، اس نئی نویلی دلہن کے اوپر جو ظلم و زیادتی کی جاتی ہے، اللہ کی پناہ، اللہ تمام بہن بیٹیوں کی حفاظت فرمائے۔ وہ ظلم و زیادتی کی جاتی ہے کہ جسے دیکھ کر کے انسان تو انسان کیا، جانور بھی رونے پر مجبور ہو جائے۔ آخر اس معصوم بچے کا قصور کیا ہے، اس کی غلطی کیا ہے؟ اس کی غلطی صرف اتنی ہے کہ وہ اپنے یہاں سے جہیز کے سامان کے ساتھ نہیں آئی، اس کے والدین نے جہیز کے مطالبات پورے نہیں کیے ہیں، جس کے بدلے میں سسرال والے اور خود شوہر اس کے اوپر ظلم و زیادتی کرنے پر تلا ہوا ہے۔ میں ایسے لوگوں سے کہنا چاہتا ہوں کہ وہ اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر کے سوچے کہ اگر اس معصوم بچی، اس معصوم اور بے گناہ لڑکی کی جگہ میں اگر ان کی کوئی بہن بیٹی ہوتی تو اس کے دل پر کیا گزرتی۔ آج غریبوں کی بہن بیٹیوں کا دکھ درد کا احساس ہمارے دلوں میں نہیں ہے۔ آج ہر آدمی اپنے کو لے کر کے مر رہا ہے۔ آج انسانیت ختم ہو گئی ہے، ہر انسان اپنے بارے میں سوچ رہا ہے۔ لوگوں کی ہمدردی، لوگوں کے ساتھ حسن سلوک، بھائی چارگی، یہ ساری چیزیں آج لوگوں کے اندر سے ختم ہو گئی۔
اس کا قصور صرف اتنا ہے کہ وہ جہیز کے بغیر سسرال آئی ہوئی ہے۔ اور ایسے شوہروں کو سوچنا چاہیے کہ یہ اللہ کی زمین، یہ اللہ کی زمین ہے، یہ کسی باپ کی جاگیر نہیں ہے۔ اس زمین پر چلنے کا جتنا حق مردوں کو ہے اتنا ہی حق ایک چیوٹی کو بھی ہے۔ اس زمین پر رہنے سہنے کا جتنا حق، اس زمین پر زندگی گزارنے کا جتنا حق عورتوں اور مردوں کو حاصل ہے اتنا ہی حق ایک چیوٹی کو بھی ہے۔ یہ اللہ کی زمین ہے، یہ کسی باپ کی جاگیر نہیں ہے۔ اور یاد رکھو، اللہ کسی کے اوپر ظلم و زیادتی کو پسند نہیں کرتا ہے کہ طاقت کے نشے میں آ کر کے ہم کسی کے اوپر ظلم و زیادتی کرنے لگے، اللہ کو یہ پسند نہیں ہے۔ اور خود نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے حدیث میں ارشاد فرمایا کہ اتقی دعوت المظلوم، کہ کسی کے اوپر ظلم و زیادتی نہ کرو، مظلوم کی فریاد سے بچو، مظلوم کے ہائے سے بچو، کیونکہ جب مظلوم کے دل سے آہ نکلتی ہے، جب مظلوم کے دل سے فریاد نکلتی ہے تو وہ آسمان کو چیرتی ہوئی فوراً عرش سے جا کر کے ٹکراتی ہے۔ اس کے بددعا اور اس کے آہ کے درمیان، عرش اور اس کے آہ کے درمیان کوئی واسطہ اور کوئی پردہ حائل نہیں ہوتا ہے۔ فوراً اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی بددعا کو قبول فرماتے ہیں۔ تو اس لیے ہمیں یہ چاہیے کہ جہاں تک ہو سکے جہیز کی اس رسم و رواج کو ختم کرنے کی کوشش کریں۔ جہیز فی نفسہ ہی دینا منع نہیں ہے، کیونکہ جہیز کہتے ہیں اس سامان کو جو شادی بیاہ کے موقع پر والدین اپنی بیٹی کو رخصتی کے وقت دیتے ہیں، اور ہر والدین اپنی ہمت، اپنی استطاعت کے مطابق اپنی بیٹی کو کچھ نہ کچھ دے کر کے ضرور رخصت کرتے ہیں۔ کوئی بھی آدمی ایسا نہیں ہے جو خالی ہاتھ اپنی بیٹی کو رخصت کر دے، اس کی رخصتی کے وقت کچھ نہ کچھ ضرور دیتے ہیں۔ اور ہر والدین کی خواہش اور تمنا یہ ہوتی ہے کہ میں اپنی لخت جگر کو اتنا دے دوں کہ وہ اپنی زندگی میں سکھ اور چین کی زندگی گزارے، وہ کسی کو محتاج نہ رہے۔ اور خود نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جب اپنی نور نظر لخت جگر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی شادی کی اور آپ نے ان کی رخصتی فرمائی، تو آپ نے رخصتی کے وقت ان کو مختصر سا سامان دے کر کے رخصت فرمایا۔ چنانچہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ آپ نے ایک چکی دی، ایک مشکیزہ دیا، 2 چادریں دی، ایک لحاف دیا، اور آپ نے جو ہے بعض روایتوں میں آتے ہیں کہ آپ نے ایک پلنگ بھی دیا، آپ نے گدے بھی دی۔ یہ مختصر سا سامان دے کر آپ نے اپنی نور نظر لخت جگر کو روانہ فرمایا، ان کو رخصت کیا۔ تو حضرات علماء کرام فرماتے ہیں کہ اگر کوئی آدمی جہیز کی ان چند شرائطوں کو مد نظر رکھتے ہوئے جہیز دیتا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں، بشرطے کہ جہیز کی ڈیمانڈ نہ ہو، مطالبات نہ ہو کہ مجھے اتنا روپیہ پیسہ چاہیے، مال و دولت چاہیے۔ یہ ڈیمانڈ منع ہے، یہ شریعت میں جائز نہیں ہے۔ اگر یہ ڈیمانڈ نہیں ہے، آدمی اپنی خوشی سے دے رہا ہے تو خوشی سے دینے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ تو والدین اپنے بچوں کے ساتھ ایک حسن سلوک کا معاملہ کر رہا ہے جو ہر والدین کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ تو علماء فرماتے کہ اگر چند شرائط کے ساتھ جہیز دیا جائے تو اس میں کوئی حرج نہیں۔ پہلی چیز یہ ہے کہ مختصر سامان، لمبی چوڑی فہرست نہ ہو، مختصر سامان ہو۔
دوسری بات یہ ہے کہ جن چیزوں کی فوری ضرورت ہے وہ دیا جائے، اور تیسری چیز یہ ہے کہ اس میں نام و نمود نہ ہو، دکھلاوا نہ ہو، شہرت نہ ہو کہ لوگ آئیں گے دیکھیں گے کہ دیکھو اس نے اپنی بیٹی کے جہیز میں کتنا سارا ساز و سامان دیا ہے۔ دل میں یہ مقصود نہ ہو کہ لوگ میری تعریف کریں گے، واہ واہ کریں گے، یہ مقصود نہ ہو، یہ نیت نہ ہو۔ اگر کوئی آدمی ان 3 شرطوں کے ساتھ جہیز دیتا ہے تو اس کے دینے میں کوئی حرج نہیں۔ اور میں تو یہ کہتا ہوں کہ اب یہ جہیز کا رسم و رواج اتنا بڑھ گیا ہے کہ آج لوگ جہیز کے اس رسم و رواج کو پورا کرنے کی خاطر نامعلوم کیا کیا کر رہے ہیں، قرضے لیے جا رہے ہیں، سود پر پیسے اٹھائے جا رہے ہیں، اپنی زمین جائیداد گاڑیوں تک کو بیچا جا رہا ہے۔ اور اسی پر بس نہیں بلکہ آج تو لوگ جہیز کے مطالبات پورا کرنے کی خاطر اپنے جسم کے خون کو بیچنے تک پر مجبور ہو گئے ہیں۔ اور آج لوگ یہ کہتے ہیں کہ اگر ہم نے ایسا نہ کیا تو ہمارا سماج اور معاشرہ اور رشتہ دار ہمیں کیا کہیں گے، وہ ہمیں تانا دیں گے، سماج اور معاشرہ ہمیں کوسے گی۔ تو لہذا اس سے بچنے کے لیے لوگ ایسا کرتے ہیں۔ تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ لوگ کبھی بھی وہ نہیں کہیں گے جو آپ کہلوانا چاہتے ہیں، لوگ کبھی بھی وہ نہیں کریں گے جو آپ کروانا چاہتے ہیں۔ اس لیے آپ کو چاہیے کہ آپ اللہ کے حکم کو دیکھیں کہ اللہ کیا کہتا ہے، اللہ کی مرضی کیا ہے، آپ اللہ کی مرضی کو سامنے رکھتے ہوئے اپنے کام کو کریں۔ جب آپ اللہ کی مرضی کو سامنے رکھ کر کے کام کریں گے تو اللہ تبارک و تعالی رشتہ داروں کو بھی خوش کر دیں گے اور دوست احباب کو بھی خوش کر دیں گے، اور سماج اور معاشرہ بھی آپ کو سپورٹ کرے گا۔ اور یہ حدیث کا مفہوم ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اگر کسی آدمی نے اللہ کو ناراض کر کے رشتہ داروں کو خوش کیا، لوگوں کو خوش کیا، تو اللہ تبارک و تعالی ان کے رشتہ داروں کو بھی ناراض کر دیں گے۔ اور اس کے برخلاف اگر کسی آدمی نے اللہ کو راضی اور خوش کیا، اللہ کو راضی اور خوش کر کے رشتہ داروں کو ناراض کر دیا، تو اللہ تبارک و تعالی اس کے بدلے میں رشتہ داروں کو بھی خوش کر دیں گے۔ یہ حدیث کا مفہوم ہے۔ ابھی پیچھے جو ہے عائشہ عارف کا قتل ہوا، اس نے خودکشی کر کے اپنی جان دے دی۔ یہ حالات کیوں پیدا ہو رہے ہیں؟ یہ حالات اسی وجہ سے پیدا ہو رہے ہیں کہ آج ہم نے اپنے شادی بیاہ کے تقریب کو بہت مہنگا کر دیا ہے۔ حالانکہ شریعت میں جو ہے شادی بیاہ کو آسان بنانے کا حکم دیا ہے کہ نکاح اور شادی بیاہ جتنی سادگی کے ساتھ ہوگی اور جتنے کم خرچ پر کیے جائیں گے اتنے ہی جو ہے وہ بابرکت اور اتنا ہی جو ہے وہ برکت کا سبب بنے گا، اللہ کی رحمت کا ذریعہ بنے گا۔ کیونکہ یہ شادی بیاہ یہ کسی فرد خاص کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ ہر عام و خاص کی ضرورت ہے، ہر آدمی کی ضرورت ہے۔ ہر آدمی کو اس سے واسطہ پڑنا ہے۔ کوئی بھی اس ضرورت کو پورا کیے بغیر نہیں رہ سکتا، خواہ امیر ہو، غریب ہو، عالم ہو، جاہل ہو، سماج اور معاشرے کی کسی بھی طبقے سے تعلق رکھنے والا آدمی ہو، ہر ایک کو شادی بیاہ کی ضرورت پڑتی ہے۔ اور اللہ کے نبی علیہ السلام نے حدیث میں فرمایا ان اعظم النکاح برکۃ ایسرہ معونۃ، کہ سب سے بابرکت نکاح، سب سے مبارک شادی وہ شادی ہے جس میں کم خرچ ہو، جس میں جو زیادہ مہنگی نہ ہو۔ اور ظاہر سی بات ہے کہ جب شادی مہنگی نہیں ہوگی، جب شادی بیاہ کم خرچ پر ہوگا
تو معاشرے اور سماج کے جو غریب طبقے کے لوگ ہیں، جو نچلے طبقے کے لوگ ہیں، ان کے اوپر بوجھ نہیں ہوگا، اور وہ لوگ بھی جو ہیں سہولت اور آسانی کے ساتھ اپنی شادی کے انجام اور شادی کے فرائض کو انجام دے دیں گے۔ تو اس لیے ہمیں یہ چاہیے کہ ہم اپنی شادی کی تقریبات کو مہنگی بنانے کے بجائے اس کو جو ہے آسان بنائیں، اس میں کم خرچ کریں، تاکہ جب زیادہ خرچ کریں گے تو ظاہر سی بات ہے کہ بہت ساری برائیاں ہوں گی، اسراف ہوگا اور فضول خرچی کا گناہ الگ سے ملے گا۔ تو اس لیے جہاں تک ہو سکے شادی بیاہ کی تقریبات کو آسان اور سستا بنائے گا، اور یہی نبی کریم علیہ السلام کا فرمان ہے، اور اسی میں ہمارے لیے دنیا اور آخرت کی بھلائی کا راز مضمر ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا